الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت احداہما ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا اباتی اے ابا جان استاجرہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے ان خیر من استاجرت بے شک سب سے بہتر شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں القوی الامین وہ طاقتور امانت دار ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس آئے اور ان کے سامنے اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے مہمان بن گئے۔ ایک تو انہوں نے احسان جو ان کے اوپر کیا تھا وہ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہ رہے تھے، تو اس دوران ان کے والد نے اور لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن اوصاف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اب لڑکیوں کے لیے روزانہ بکریوں کو چرانا اور پھر پانی پلانا، اور خاص طور پر جو پانی پلانے کا مرحلہ تھا وہ کتنا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا، تو وہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ ان کو ایک مزدور کی تلاش تھی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مزدور کے طور پر ان کے ہاں بھیج دیا۔ تو جب انہوں نے مشاہدہ کیا، والد نے بھی مشاہدہ کیا، بچیوں نے بھی مشاہدہ کیا، تو ان میں سے ایک نے اپنے والد کو رائے دی، مشورہ دیا کہ آپ اس کو مزدور رکھ لیں، کیونکہ اس کو اگر آپ مزدور رکھیں گے تو ہمیں بکریاں چرانے کی مشقت سے رہائی مل جائے گی، اور یہ شخص جس کو آپ اجرت پر رکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کیوں اس کو اجرت پر رکھنا ہے؟ کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ابن ابی حاتم نے یہ بات نقل کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ والد نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، پوچھا کہ آخر تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں، موسیٰ علیہ السلام امانت دار ہیں؟ تو انہوں نے دو واقعے پیش کیے۔ ایک واقعہ طاقت کے لیے پیش کیا کہ جب ہم اپنی بکریوں کو ریوڑ سے ہٹا کر دور کر کے کھڑے ہوئے تھے تو یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے اس کو سارا واقعہ بیان کیا، تو اس اکیلے نے جو پتھر 10 افراد اٹھایا کرتے تھے، اس اکیلے شخص نے اس پتھر کو اٹھا لیا اور کنویں سے پانی بھر کے ہمیں دے دیا۔ تو یہ تو تھی اس کی طاقت۔ اور امانت داری کیا تھی کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ، تو جب میں بلانے گئی اس کو تو میں اس کے آگے چلنے لگی، کیونکہ میں نے اس کو راستہ بتلانا تھا، اس نے میرے پیچھے پیچھے آنا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے آ جاؤ، آگے میں چلتا ہوں، اور جہاں پر راستہ تبدیل کرنا ہو تو وہاں پر پتھر پھینک دیں، کنکری پھینک دیں، جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس راستے پر جانا ہے۔ تو یہ اس کی امانت داری ہے۔ اگرچہ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کا جو ماخذ اصل وہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا بھی اور امانت داری کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے والد نے بھی اس چیز کو پرکھا ہو، دیکھا ہو کہ واقعی یہ ہمارے پاس رہ رہا ہے اور اس کے پاس 2 جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں، لیکن اس نے ابھی تک کوئی خیانت نہیں کی، ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ ہم نے اس کے اندر نہیں دیکھا جو خیانت کی طرف جاتا ہو، کہ جس کے اندر مشقت کا باعث ہمارے لیے بنے۔ تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو جانور نہیں چرا سکتا، نہ ہی پانی پلا سکتا ہوں، اب لڑکیوں کا اسی طرح روزانہ جانا وہ ان کے لیے مشقت کا باعث ہے،
تو ٹھیک ہے ہم اس کو مزدور رکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھتے چلیے، عورت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقص العقل قرار دیا ہے، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم عورت کی رائے کو، عورت کے مشورے کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر ایک، ہم اس سے رائے لینا ہی پسند نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے معاشرتی مسائل کے اندر، خاندانی مسائل کے اندر اس کو ہم شامل ہی نہیں کرتے۔ ہم نے اگر بیٹی کا نکاح کہیں پر کرنا ہے، اس کی ماں کو نہیں شامل کرتے، اس کی بہنوں کو شامل نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کہ جی یہ عورت ہے، عورت ذات ہے، ناقص العقل ہے، میں مرد ہوں، میں اپنی رائے کو اہمیت دوں گا، میں جو فیصلہ کروں وہ فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، اگرچہ عورت ناقص العقل ہے، لیکن بسا اوقات عورت ایسا فیصلہ دے دیتی ہے، ایسی رائے مشورہ دے دیتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آپ صلح حدیبیہ کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے اور ساتھ میں جانور بھی موجود تھے، تو مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ بہرحال پھر وہاں پر کچھ مصالحت ہوئی، شروط طے ہوئیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا کہ حلق کروا لیں اور اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پہلا موقع ہے جس موقع پر نبی علیہ السلام کے حکم ماننے میں توقف اختیار کیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، صحابہ کا جو توقف تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی رائے کو، آپ کے حکم کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دینی، نہیں، وہ آپ کی بات کو مانتے تھے، آپ کے حکم کو مانتے تھے، لیکن اس لیے صحابہ کرام نے تھوڑا سا توقف کر لیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے جانور ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت حکم جاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے کہ نہیں، مسلمانوں نے لازمی طور پر عمرہ کر کے ہی واپس جانا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا انہوں نے توقف کر لیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس طرز عمل کو دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں آپ خیمے میں چلے گئے۔ وہاں اس موقع پر آپ کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ پہلا موقع ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا ہے کہ جانور ذبح کر لو، حلق کر لو، کوئی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے حجام کو بلائیے، اپنے نائی کو بلوائیے اور خیمے سے باہر جائیے اور اپنے جانور پر چھری پھیر لیجئے۔ آپ یہ دو کام کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اب کس کی رائے کو مانا ہے، کس کے مشورے کو مان رہے ہیں؟ عورت کے مشورے کو، عورت کی رائے کو آپ مان رہے ہیں۔ بیوی نے مشورہ دیا ہے، عورت نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس طرح عمل کریں تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جیسے ہی باہر گئے، آپ نے نائی کو آواز دی اور اپنے جانور پر جب چھری پھیری تو اسی وقت فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے جانوروں پر چھری پھیر دی۔ اب یہ ایک بڑی پریشانی کا حل کس نے بتلایا؟ عورت نے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی رائے کو، اس کے مشورے کو اہمیت بھی دی۔ تو اس لیے
ہمیں عورت کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے، عورت کی رائے کو مشورہ دینا چاہیے۔ ہاں اگر ہم اس کی رائے کو رد کر رہے ہیں تو اس رد کرنے کی ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل، کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ صرف اس بنیاد کے اوپر اس کو رد کر دینا کہ یہ خاتون ہے، عورت ہے، تو لہٰذا اس عورت کی حیثیت سے ہم نے اس رائے کو نہیں ماننا، اس کے مشورے کو نہیں ماننا، تو یہ بہت غلط ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں پر نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم مرد ہونے کی حیثیت سے جو واقفیت حاصل کر سکتے تھے وہ ظاہری طور پر حاصل ہم نے کر لی۔ ان کے گھر کے معاملات کیا ہیں، وہ اگر بچی ہے اس کا چال چلن کیا ہے، اس کے گھر کے اندر رہن سہن کیا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، ان چیزوں کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ وہ خواتین ہی بہتر جان سکتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ آئیں گی، جائیں گی، اٹھیں گی، بیٹھیں گی، تو ان کو پتہ لگے گا کہ بچی کس طبیعت کی مالک ہے، کس سیرت کی مالک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، عورت کی رائے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بنسبت مرد کے۔ ہاں اگر ہم اس کی رائے کو، اس کی مشورے کو اگر ہم رد کر رہے ہیں تو ہمارے پاس رد کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے آپ کے اس فیصلے کو اس لیے نہیں مان رہے یا آپ کی رائے کو، مشورے کو اس لیے نہیں مان رہے، یہ وجہ ہے۔ صرف اس بنیاد کے اوپر رد کر دینا کہ عورت ذات ہے، یہ ناقص العقل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عقل کے لحاظ سے کمزور قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ بہتر رائے نہیں دے سکتی، تو اس لیے اس سے ہم نے رائے ہی نہیں لینی، مشورہ ہی نہیں لینا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ بیٹی نے رائے دی، بیٹی نے مشورہ دیا اور باپ نے اس رائے کو تسلیم کیا، اس رائے کو مانا، اس سے اتفاق کر لیا، اور اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھ لیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جو سب سے زیادہ فراست والے تھے، جو سب سے زیادہ عقل مند تھے، سب سے زیادہ دانائی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی فراست کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ امیر المومنین ہوں گے، یہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، یہ میرے نائب بنیں گے، ان کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہم پر ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیا ہے جو انتہائی سخت طبیعت کا مالک ہے، انتہائی متشدد ہے، سخت ہے، تو اس کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کسی اور کو خلیفہ نامزد کر لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، عمر ہی آپ کے خلیفہ ہوں گے۔ اب حدیثوں کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختیاں ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی آپ کی رائے پر کوئی بات کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ سے بار بار آپ یہ واقعات پڑھیں گے، آپ کو ملیں گے، سیدنا عمر آتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اس سے پریشان تھے، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ جب ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی اس کے بعد یہ انتہائی نرم ہو جائیں گے
اور جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان کے دور خلافت کا تو ہمیں سختی نظر نہیں آتی۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی تو انتہائی نرم ہو گئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ ابو بکر کی فراست پر مبنی فیصلہ تھا جو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا۔ اور نمبر 2، عزیز مصر نے جو یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اکرمی مثواہ، کہ اس کو عزت والی جگہ دینا، اس کو عزت والا مقام دینا، باعزت ان کو رہائش دینی ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع حاصل کریں گے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان چکا تھا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ غلام معمولی غلام نہیں ہے، یہ بڑی عقل اور دانش پر مبنی بچہ ہے، اور ہم اس کی عقل مندی سے، اس کے فہم و فراست سے اور اس کی عمر سے ہم فائدہ اٹھائیں گے یا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو یہ اس کی فراست پر مبنی فیصلہ تھا جو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اکرمی مثواہ۔ اور تیسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی واقع والی خاتون، اس نے جب اپنے والد کو مشورہ دیا فراست پر مبنی کہ استاجرہ، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، تو باپ نے بیٹی کی رائے سے اتفاق کر لیا اور اس کے اندر ان کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ یہ 3 فراست والے گزرے، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عزیز مصر، اور نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام کے واقعے والی جو ہے یہ خاتون، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ اس آیت میں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ وہ کیا بات بیان ہوئی ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی ذمہ داری آپ دینا چاہتے ہیں تو ذمہ داری دیتے وقت اس کے اندر 2 صفات خاص طور پر دیکھ لیں۔ نمبر 1 قوت، نمبر 2 امانت۔ کیا یہ شخص طاقتور ہے؟ کیا یہ شخص امانت دار ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صفات ایک ہی وقت کے اندر بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کام کی اہلیت رکھتا ہے، کام کی صلاحیت رکھتا ہے، کام کی قوت رکھتا ہے تو امانت کے اندر کمزور ہے، اور اگر وہ امانت دار ہے، امین ہے، تو قوت اور اہلیت نہیں رکھتا۔ اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں حکومتیں ہماری خراب کیوں چل رہی ہوتی ہیں، مسلمان ملکوں کی معیشت اور معاشرت اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب حکومتیں کسی عہدے پر مقرر کرنے کے لیے انٹرویو لیتی ہے تو اب انٹرویو کے ذریعے سے اس کی اہلیت کا تو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی امانت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اچھی طور پر، خاص طور پر جو حکومتی عہدیداران ہوتے ہیں، جس کو ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اندر دیکھیں کیا آیا وہ اس صلاحیت کا حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، وہ امانت دار بھی ہے یا نہیں ہے، اہلیت ہے اس کے اندر اور امانت داری اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کیا گیا تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا ایک مقام ہے، آپ امانت دار ہیں۔ جب انہوں نے آپ کی امانت کو تسلیم کیا تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا لیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں گا اور میں اس کے بارے میں خوب علم بھی رکھتا ہوں۔ اب غور کریں، یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا لیکن اپنے اوصاف کو بیان کیا، میں حفیظ ہوں، نگران ہوں، حفاظت کروں گا
اور علیم اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور امانت کا تو وہ اقرار خود کر چکے تھے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو آپ نے کام پر رکھنا ہے، کسی ذمہ داری پر رکھنا ہے، اور خاص طور پر حکومت کا کوئی عہدہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں کیا اس کے اندر اہلیت موجود ہے، قوت موجود ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ دو صفات موجود ہیں تو آپ اس کو رکھ لیں، اور اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں نتیجہ کیا نکل جائے گا۔ جو آج ہم اپنے معیشت کا دیکھ رہے ہیں، اپنے معاشرت کا دیکھ رہے ہیں، اب کوئی بھی دکاندار آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سطح تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کام کے لیے مجھے شخص بچہ چاہیے، لڑکا چاہیے، لیکن امانت دار نہیں ملتا، ایسا نہیں ملتا جو قابل اعتماد ہو۔ یہ ہماری یعنی کہ ایک کسوٹی بن چکی ہے ہمارے ہاں، معاشرتی طور پہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ امانت کا بہت زیادہ فقدان ہو گیا، امین رہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ دو صفات اس نے بیان کی، اور یہ بھی دیکھیں دو صفات جو بیان کی اس کی کتنی دنائی پر مبنی ہے کہ جس کو آپ مزدور رکھیں، القوی وہ طاقتور ہو، اور الامین امانت دار بھی ہو، کیونکہ وہ آپ کے جانوروں کو اس نے سنبھالنا ہے، آپ کے گھر میں رہنا ہے، تو وہ امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی خیانت کر بیٹھے، آپ کے جانوروں کو وہ ضائع کر دے اور کھا لے یا بیچ دے، اور بعد میں کہے کہ جی اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ امانت دار شخص چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ دو صفات یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو لہٰذا آپ میری رائے مانیں، آپ اس کو مزدور کے طور پر رکھ لیں۔ اور پھر کیا ہوا، کیا ان کو مزدوری کے طور پر رکھا گیا یا نہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔